الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور یہ تقریباً چوتھا درس ہے اس سلسلے میں. پچھلے درس میں شہادتین کے متعلق بات ہوئی تھی کہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے متعلق اہم مسائل ذکر کیا گیا تھا. اور اس سے پہلے توحید کے مسائل اور عقیدے کے مسائل ذکر کیا گیا تھا. آج کے درس میں ایمان کے مسائل ذکر کریں گے. ایمان کے معنی کیا ہے؟ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ فلاں آدمی مومن ہے، ایمان کے معنی یہ ہے. اور قرآن میں عموماً آپ یا ایھا الذین آمنوا اکثر سنو گے، انما المؤمنون والمؤمنات، اللہ ایمان کے لفظ لقب دیتے ہیں. اور تو ایمان کے معنی کیا ہے اور مومن کون ہے اور کیا ایمان اور اسلام میں فرق ہے؟ ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے؟ اور ایمان کی شعب اور اس کا ارکان کیا ہے اور ایمان کے نواقص کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کے درس میں یہ مسائل ذکر کریں گے. ایمان کے معنی کیا ہے؟ عربی اگر دیکھا جائے تو عربی میں ایمان علماء کہتے ہیں وہ معنی التصدیق والاقرار، تصدیق کرنا اور اقرار کرنا. یعنی انسان عربی میں جب کہتے ہیں فلاں آدمی ایمان لاتا ہے، فلاں چیز پر میں ایمان لاتا ہوں، یعنی میں فلاں چیز پر تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح ہے. اصل ایمان عربی میں ہی ہے، اس لیے کہتے ہیں لا یؤمن بکذا، یعنی انسان کسی فلاں چیز کی تصدیق نہیں کرتا ہے، فلاں چیز پر یقین نہیں کرتا ہے. یہ اصل عربی لفظ ہے. لیکن عقیدے کے محاورے، اسلام کے محاورے میں اس کا معنی خاص ہو جاتا ہے. ہر مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خاص وہ مسائل جو اعتقادی مسائل ہے، یعنی جس کا دخل عقیدے سے ہے اس پر ایمان کہا جاتا ہے. اور اس کے تشریح علماء الگ الگ معنی ذکر کیے، لیکن سب سے مناسب تشریح یہی ہے، کہتے ہیں وہ اقرار باللسان. ایمان کے معنی یہ ہے وہ اقرار باللسان واعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والارکان یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان. بہت ہی اہم معنی ہے. اکثر لوگ جو کہتے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، ایمان دل میں ہے، یہ معنی اگر وہ لوگ سمجھ لیتے تو صرف دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے بلکہ صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے. ایمان میں تین اہم باتیں آتی. کیا ہے؟ وہ اقرار باللسان، کہ زبان سے اقرار کرنا. انسان پہلی بات یہ ہے کہ انسان یا پہلے یہ ہے کہ اعتقاد بالجنان، کہ انسان دل میں عقیدہ رکھے. عقیدہ کیا رکھے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی عبادت کے مستحق ہے، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس چیز کا عقیدہ رکھے دل میں. یعنی دل، جس طرح پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ کلمہ پڑھنے کے لیے اصرار کی ضرورت کی نہیں کہ زبان سے بھی پڑھے، بلکہ پڑھے دل سے، معنی سمجھے، یقین بھی کرے اس کے معنی پہ، اس سے محبت کرے دل میں. اس کے لیے یعنی جگہ ہونا چاہیے اور اسی کے لیے انقیاد، یعنی اسی کے تابع داری، اسی کے لیے متبع اور تابع داری کرے. بتایا گیا کل کے درس میں، پچھلے درس میں. تو اسی لیے یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمان یہ کہ انسان پہلے دل میں عقیدہ رکھے کہ یہ بات جو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا یا اللہ نے جو حکم دی ہے وہ سچ ہے. دوسری بات وہ اقرار باللسان، اور زبان سے بھی اقرار کرنا چاہیے. اگر کوئی کہتا میں مومن ہوں لیکن کلمہ شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا، یار دل میں تمہیں اعتقاد کرتا ہوں، تو کافی نہیں ہے. اسی لیے اگر یہ جائز ہوتا تو کافر لوگ بھی اس طرح کرتے تھے. فرعون تو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے. اللہ فرماتے قرآن مجید میں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یعنی یہ لوگ فرعون اور ان کے قوم والے یہ اس کو زبان سے اور اپنے ظاہری طور پر انکار کیے، لیکن دل سے اقرار کرتے تھے کہ صحیح ہے. تو کافی نہیں کہ انسان دل میں تصدیق کرے، بلکہ دل میں تصدیق کرے وہ اقرار باللسان، اور زبان سے بھی اس کو ظاہر کرے. اور تیسری بات والعمل بالجوارح والارکان، اور اسی کے مطابق عمل بھی کرے. عمل کرے یعنی انسان یہ کہتے کہ میں مومن ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دل میں زبان پہ اور اسی کے مطابق اس کو عمل بھی کرنا چاہیے. یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. یزید بالطاعہ، نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے. تو یہ تعریف ہے ایمان کی. کیا ہے؟ ہوا اعتقاد بالجنان یعنی بالقلب،
وإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، یعنی اقرار دل سے کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے زبان سے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے اپنے بدن سے، اور یہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ یہ اگر دیکھیے تعریف جو ذکر کیا گیا اس میں 3 اہم باتیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ میں مومن ہوں تو کہیں گے یہ تینوں باتیں ہونی چاہیے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بات کم ہوئی تو وہ یا تو وہ منافق بن جاتا ہے، یا تو وہ مشرک، یا تو کافر۔ وہ ہر حال میں اسلام مومن مکمل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ دل سے اقرار کرے۔ اگر کوئی انسان دل سے اقرار نہیں کرتا ہے، یعنی دل میں عقیدہ نہیں کرتا صحیح، صرف ڈر کی وجہ سے کہتا ہاں ہاں تمہاری بات صحیح ہے، تو یہ منافق ہے۔ اور آئے گا اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت سے منافق لوگ تھے، دل میں اقرار نہیں کرتے تھے، عقیدہ اللہ کے رسول کے خلاف کر رکھتے تھے، لیکن دل یعنی خوف کی وجہ سے اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول مومنوں کو کچھ مال اور کبھی غنیمتیں دیتے تھے، تو وہ لوگ اس لالچ میں کہتے میں مومن ہوں، اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطان اور کافروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ نہیں ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے پہلی بات یہ کہ عقیدہ دل میں ہونا پکی ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ زبان سے اقرار کرنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی کے مطابق عمل بھی کرے۔ اگر کوئی صرف کہتا کہ میں مومن ہوں لیکن عمل صالح نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے ایمان کے ثبوت کیسے ملے گا؟ آپ دیکھو کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ فرماتا یا ان الذین آمنوا، آگے کیا کہتے ہیں؟ وعملوا الصالحات۔ عملوا الصالحات کیا کہا؟ اللہ ہمیشہ قرآن میں نہیں کہتے کہ الذین آمنوا کہ جو ایمان لائے جنت ہے ان لوگ کے لیے، بلکہ ہمیشہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ تو بنا عمل صالح یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت دیکھو گے بہت سے مسلمان نماز پڑھیں گے کہ یار تم مومن ہو مسلمان ہو، کہتے ہیں اس کا کیا دخل ہے؟ ایمان تو دل میں ہے، الحمدللہ موجود ہے، نماز نہیں پڑھتا ہو سستی میں، عورت دوپٹہ میں اڑتی ہے، کہتے ہیں یار اس کا کیا دخل ہے؟ ایمان تھوڑی سر پہ ہے، ایمان دل پہ ہے۔ اور اس طرح ہر ایک انسان بہانے لگائے گا۔ پھر اس کا مطلب اگر اس طرح کی بات ہے تو ہم لوگ کسی کو نصیحت نہ کریں کیونکہ سارے لوگ مومن ہیں، غلط ہے۔ ایمان کے تعلق اگر ایمان ہے دل میں تو وہ ظاہر ہوتا ہے، اور اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو اتنا ظاہر نہیں ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی بھی چیز میں اگر کوئی بھی سامان، اگر آپ کے پاس بیگ ہے، آپ کے پاس جیسے برتن ہے اور اس کے اندر یہ برتن باہر سے نہیں دکھتا ہے، جیسے کہ کلر دار ہو یا اس طرح یعنی باہر کے حصہ نہیں دکھتا، اگر آپ اس میں کتنا بھی پانی بھرو یا کتنے بھی چیز بھرو، دیکھنے میں تو اکثر لوگ جو ہوشیار ہوتے ہیں پتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ یا تو کچھ ضرور کلر بدل جاتا ہے یا تو وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو لیکن ایمان اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو پھر نہ وہ بھاری ہوتا ہے، نہ اس کا اثر ہوتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تو پھر کون سی ایمان ہے؟ تو ایمان اگر موجود ہے تو ضرور وہ باہر آئے گا اور ضرور ظاہر ہوگا، اور جس کے ایمان ظاہر نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی معذور ہے تو الگ بات ہے۔ اگر کوئی جیسا کہ کافروں کے بیچ میں اگر نماز پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے تو لوگ قتل کر دیں گے، تو مجبوراً وہ چھپ کے پڑھتا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم تو عبادت کرے، اللہ تو دیکھ رہے، لیکن انسان مکمل عبادت چھوڑ دے، یہ کیسے ہم لوگ کہیں کہ اس کے ایمان کامل ہے؟ تو اس لیے ایمان کے لیے ضروری ہے، مومن بننے کے لیے ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل سے، زبان سے اور پورا بدن سے آپ مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور صرف دعویٰ کرنا اور زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، انسان ضرور ہلاکت اس کو ملے گی۔ یہ ایک بات۔ اس کے بعد ایک نئی مسئلہ ہے کہ حل الایمان یزید وینقص، کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے کہ نہیں۔ یہ علماء میں اختلاف ہوا، علماء میں اہل سنت یعنی عقیدہ صحیح عقیدہ والوں میں اختلاف نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں بہت زیادہ فرقے بنے، فرقوں میں بڑا اختلاف ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے ایمان نہیں بڑھتا نہ گھٹتا ہے، جیسا کہ مرجئہ ایک طبقہ ہے، ایک فرقۃ المرجئہ کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے ایمان دل میں ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ کہتے اصل دل میں تصدیق آ گئے، اب اس کے فعل نماز روزہ کرنے سے کیا پایا، یعنی اسے کیا اثر ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ تصدیق ایمان دل میں آ گئے تو انسان مومن بنا، اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں حضرت جبریل کے ایمان اور ایک عام مسلمان کے ایمان برابر ہے، نبی کے ایمان اور عام انسان کے ایمان برابر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے، اور بلکہ جمہور اہل سنت بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کی یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ ایمان بڑھتا ہے کس چیز سے؟ نیکی کرنے سے، اللہ کی خشیت سے، عبادت کرنے سے، اور گھٹتا ہے برائی کرنے سے۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن میں یہ بہت ساری دلیلیں ہیں۔
اگر کوئی انسان قرآن غور سے پڑھتا ہے، تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ ظاہر ہوگا۔ ایک دو مثال میں دیتا ہوں یا آیت دلیل لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ مومن حقیقت میں وہ لوگ ہیں جب اللہ کے کلام یا اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل یعنی کانپنے اور ڈر جاتا ہے خشیت اور خوف میں، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمان، کی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آیت اگر لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں بڑھتا تو اللہ کیوں کہتے ہیں کہ آیت پڑھنے سے ان کی ایمان بڑھ جاتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے، اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ انسان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ایمان تک تو انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن کچھ قریب تو آ سکتا ہے، اس لیے انسان اپنی ایمان بڑھائے۔ دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، یعنی جب آیت نازل ہوتی تھی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، کہ جب آیت نازل ہوتی تھی مسلمانوں پر تو مومن آپس میں کہتے تھے یہ آیت یعنی پڑھ کے اور اس پر غور کر کے کس کے ایمان بڑھا، یعنی کون کس کا ایمان بڑھا؟ تو اللہ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان لانے والے ہیں آیت پڑھ کے اور تلاوت کر کے اس پر غور کر کے ان لوگوں کی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں؟ بڑھتا ہے، اور گھٹتا بھی کہ نہیں؟ گھٹتا ہے، اور یہ انسان خود احساس کرتا ہے۔ انسان ایک دن آپ جس دن جیسا کہ جمعہ کے درس میں آپ آگے خطبہ بھی سنیں، 5 وقت نماز مسجد میں پڑھے، خطبہ سنیں، آپ گھر میں جانے کے بعد یہ احساس کرو کہ میرے دل میں ایمان کچھ تازہ ہوا، اس لیے انسان جلدی برائی نہیں کرتا۔ لیکن ایک دن میں اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھا مسجد میں اور کسی بھی درس میں حاضر نہیں ہوا، بدماش لوگوں کے ساتھ اس کے اگر بیٹھا تو وہ احساس کرے گا کہ آج یار میں اللہ سے دور ہٹ گیا ہوں۔ انسان اگر وہ اس کے دل میں ایمان ہے تو اگر سوچتا ہے تو کہتا ہے کتنا میں دور ہٹ گیا اللہ سے۔ تو یہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ انسان ہمیشہ علماء کہتے ہیں تھرمومیٹر کی طرح ہے، انسان اس کو بڑھائے اور اس کو بڑھانے یعنی اس کو نہ گھٹائے، اور بڑھائے کس طرح؟ محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دیتے ہیں۔ حدیثوں میں بھی اس طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن، حدیث میں دیکھیے واضح ہے، اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ مومنوں کو جو لوگ گنہگار تھے جہنم میں تو جائیں گے، عذاب خوب پائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی کچھ مدت کے بعد حکم دیں گے کہ اخرجوا من کان فی قلبہ ذرۃ من ایمان، کہ ان لوگوں کو نکالو جہنم سے جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے۔ اس سے پہلے اللہ فرمائیں گے کہ یہ گیہوں کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو نکالو، تو کتنا ایمان ان کا؟ پہاڑ کے برابر نہیں، مومنوں کے ایمان تو پہاڑوں کے برابر ہے، وہ تو ایک دانے کے برابر ہے۔ پھر ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں اللہ داخل کریں گے، عذاب سے نکالیں گے دیر میں، اور اس کے بعد جب لوگ پھر اللہ کے رسول التجا کریں گے پھر اللہ کا حکم آئے گا آخری میں کہ ان لوگ کو نکالو جس کے ایمان ذرے کے برابر ہے۔ تو یہ دانا یعنی جو یا گیہوں کے دانا اور بڑا ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ذرے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکالا جائے گا، یعنی جو شرک نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ کچھ لوگ کے ایمان ذرے کے برابر ہے، کچھ لوگ کے ایمان دانے کے یعنی گیہوں کے دانے کے برابر ہے، کچھ لوگ کے ایمان ماشاءاللہ پہاڑوں کے برابر، اور کچھ لوگ کو اس سے زیادہ ہے۔ تو ایمان بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول مثال دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ایمان، جیسا کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت اس سے فحاشی کے کام کی ہے، زنا کی ہے، اب وہ مومن تھی، مومن ایک صالح عورت تھی، لیکن کسی شہوت یا کسی غلطی میں وہ شیطان دھوکہ دے کے وہ غلط کام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، خود آئے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ تو یہ کیا دلیل ہے؟ ایمان ہے اس کے دل میں، ہر ایک کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جاؤ، لیکن وہ بار بار آتی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جب پیدا ہو جائے تو آنا، پیدا ہوا تو یعنی 9 مہینہ بعد پھر آئے، جب وہ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا یہ بچہ دودھ ابھی پینے والا ہے، جب تک وہ نہیں کھاتا تب تک آپ اپنے پاس رکھو۔ تو 1 مہینہ بعد پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے رسول جب حکم دی ان کو سنسار کیا گیا، یعنی مارنے کے قتل کرنے کے حکم دی ہے، تو کسی نے لعنت کی ہے، کسی نے گالی دی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اتنا اسی توبہ اس نے کی ہے، اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کیا جائے تو ہو جاتا، اڑ جاتا ہے، لیکن اتنا ایمان مضبوط ہے
کہ وہ پورے مدینے والوں کے حصہ بھی اسی کے برابر ہو سکتے تھے، ایمان بھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ ایمان بڑھے۔ کبھی انسان یہ نہ کہ الحمدللہ میں توحید پر ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، غلط کام نہیں کرتا ہوں تو کافی نہیں، انسان بڑھائے۔ کبھی بھی انسان پھسل سکتا ہے، انسان کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان بڑھے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے اور کس چیز سے گھٹتا ہے۔ معروف ہے کہ ایمان بڑھتا ہے علم سے، انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت کرنے والے زیادہ کون لوگ ہیں؟ علماء ہیں۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہے اتنا ہی اللہ کی سے محبت ہوگی، اتنا ہی آپ خشیت کرو گے، اتنا ایمان آپ کے بڑھے گا۔ تو علم حاصل کرنے سے، اور کون سے علم؟ یعنی اللہ کے جو اللہ کو پسند ہے، دین کے علوم حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں آپ کو علم رکھنا چاہیے کہ اللہ کی کیا صفات ہے، کیا اسماء ہے، اللہ کیا پسند کرتے ہیں، کس چیز سے اللہ کو کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ چیز جاننے سے انسان کی ایمان بڑھتا ہے۔ اور جتنا جہالت ہوتی ہے اتنے ہی ایمان گھٹتا ہے۔ ایک آج کل بہت سے لوگ نیکی کرتے ہیں لیکن کیونکہ جاہل ہے تو وہ خیر کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ غلط کام کرتے ہیں کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے، تو اس لیے ان کے ایمان نہیں بڑھتا ہے۔ محنت کرتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایمان اسی جگہ پہ رہ جاتا ہے، یا تو وہ غلط کام کرتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا نیکی کرنے سے، اور یہ واضح انداز ہے۔ آپ جس دن آپ تجربہ کرو، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، آپ کیا احساس کرو گے؟ اگر آپ اکیلے تنہائی میں اللہ کے لیے اگر عبادت کرو گے تو یہ احساس کرو گے کہ میرا ایمان ماشاءاللہ بہت ہی بڑھ گئے۔ صبح کے وقت آپ کی حالت الگ ہوگی، اگر آپ 5 فجر کی نماز مسجد میں پڑھو تو الگ حالت ہوتی۔ تو نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ ایک مثال رمضان ہے، روزہ جب آپ لوگ رکھتے ہو، ہم لوگ سب لوگ رکھتے ہیں، تو روزے کی حالت میں اکثر لوگ جو گانا سنتے ہیں اس دن نہیں گانا سنیں گے، جو گالی گلوچ کرتے ہیں اس دن اپنے زبان پہ قابو رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت کے اثر ہے۔ تو عبادت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور عبادت کم کرنے سے یا چھوڑنے سے ایمان ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ ایک ایمان بڑھتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کرنے سے، یعنی اللہ کے مخلوقات، آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ، جانور، اپنے بدن، ہر چیز میں اگر آپ تفکر کرو تو ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے مومنوں کے بارے میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات و دن کے آنا جانا، اللہ فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے ایک بڑی نشانیاں ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، ہر حال میں یاد کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، تفکر کر کے، ہر چیز دیکھ کر۔ آج کل ہم لوگ تو گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی کسی کے پاس وقت ہے تو سمندر پہنچ گئے، پہاڑ کے پاس پہنچ گئے، سیر تفریح کرنے کے لیے انسان جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف سیر تفریح نہ رہے، اس میں انسان اللہ کے مخلوقات اور اللہ کی قدرت انسان دیکھے کہ کس طرح اللہ نے اس کو ایک خوبصورت بنائی ہے، کتنا عظیم بنائی ہے۔ یہ چیز بنانے والا کیا انسان کو نہیں بنا سکتا ہے، انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں قرآن میں ذکر ہیں۔ اس لیے انسان یہ ساری آیات، ساری چیزیں دیکھ کر، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر انسان کی ایمان بڑھنا چاہیے۔ تو جو غور سے دیکھتا ہے اور دل لگا کے دیکھتا ہے تو اس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، اور اللہ کی صفات بھی کچھ ظاہر ہوگی، اللہ کی قدرت، اللہ کے علم، اللہ کی حکمت ظاہر ہوگی، جس کی وجہ سے ایمان بڑھے گا۔ اور گناہوں انسان اگر بالعکس ان چیزوں کو دیکھ کر انسان تفکر نہیں کرتا ہے، صرف مستی اٹھاتا ہے، برائی کرنے کے لیے چلے جاتا ہے، تو اس کے ایمان گھٹتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ چھٹیوں میں ایمان بڑھتا ہے لوگوں کی، گھٹتا ہے۔ چھٹی مل گئی، چلو آج بازار میں عورتوں کو دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، گانا سنیں گے، پہاڑ کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی گانا بہت تیزی کے ساتھ چلائیں گے اور ناچیں گے۔ دیکھا جاتا ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ بھائی آپ اللہ کی نعمت کو دیکھنے کے لیے آئے تو اللہ کو یاد کرو۔ بارش ہوئی تو لوگ فوراً گانا چلا کے مستی کے ساتھ گھومنے لگتے ہیں۔ بھائی اگر اللہ کا حد اعلیٰ کی سنت کیا، بارش ہوتی تو انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے، انسان آستین ہٹا دے تاکہ بدن پہ پانی لگے، دعا کرے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو وہ مومن اور غیر مومن کے حال کیا ہے، یہی فرق ہوتا ہے ان کے سلوک سے۔ تو نیکی کرنے سے اور یہ اعمال کرنے سے انسان کی ایمان بڑھتا ہے، اور اس کے برعکس کرنے سے انسان کی ایمان گھٹتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ ہم لوگ سنتے کہ مسلم ہے، مومن ہے، اصل عموماً ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی استعمال میں دونوں ایک ہی طرح ہے،
استعمال میں قرآن میں جو اکثر استعمال کیا گیا ہے یا اکثر حدیثوں میں یا عام استعمال کے تو ایک ہی ہے. کہیں گے فلاں بندہ مسلمان ہے یا فلاں بندہ مومن ہے، تو ایک ہی چیز ہے. میرا ہم لوگ کے مقصد یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور یہ شریعت کو یعنی دین اپنا دین سمجھتا ہے. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے اور دونوں خاص کر اکٹھے جب جمع کیا جاتا ہے، خاص کوئی آیات میں اللہ فرماتا ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، دونوں کیوں لایا؟ مومن اور مومن مرد اور عورت، مسلمان مرد اور عورت، دونوں میں فرق ہے، ضرور فرق ہے. علماء عموماً اس کی تعریف کرنے کے لیے بہت ہی محنت کی ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں الاسلام وہ سارا اعمال ظاہری اعمال ہے جو انسان بدن سے کرتا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے. کیا ہے 5 ستونوں؟ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمد رسول اللہ. دوسرا اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان، حج البیت. 5 اعمال ظاہری. تو یہ اسلام جو ظاہری اعمال ہے، انسان بدن سے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے. لیکن ایمان قلبی عمل ہے، قلبی یعنی دلی عمل ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے اللہ کی نیکی کرنے سے. اور یہ ارکان ایمان کتنا ہے؟ ارکان اسلام 5 ہے، ارکان ایمان 6 ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر اور انبیاء پر. یہ 6 ارکان ہیں. تو یہ ایمان ہمیں کیسے پتا کہ بندہ جو سامنے کھڑا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ بہت سے مسلمان ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں لیکن شکل نہ داڑھی نہ موچھ، لباس کافروں کی طرح پہنا ہوا، تو ہم لوگ شک کرتے، خاص ہم لوگ انڈیا میں شک کرتے کہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو پوچھتے ہیں نام کیا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات کھلتی ہے کیونکہ ظاہر نہیں. لیکن انسان جب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا نماز میں یا عبادت میں مصروف ہے تو آپ یقین کہو گے کہ یہ مسلمان ہے. تو ایمان ایسی چھپی ہوئی بات ہے اور اندرونی بات ہے، اسی لیے یہ اس کی زیادہ اہمیت ہے. تو ارکان ایمان وہ اعمال ہے جو دل سے اس کا تعلق ہے. اسلام جس کا تعلق بدن سے ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. اور تو اسلام یہ ہے، دونوں میں یہی فرق ہے. تو اس لیے ہم لوگ جب کہتے ہیں فلاں آدمی مسلمان ہے تو سب شامل ہے. لیکن اگر ایک ہی جگہ پہ کہا جائے، حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، جب قرآن کی آیت ہے جو سورہ حجرات میں ہے، کچھ بدو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، لالچ میں کسی کام سے آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ فلاں لوگ کی طرح نہیں، وہ لوگ تو آپ کو جھٹلائے، آپ پر ایمان نہیں لائے، ہم لوگ مومن لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیے، قرآن میں نازل کی ہے یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ بہت ہی احسان جتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اسلام لائے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان هداکم. اللہ فرماتے انما المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کہ یمنون قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول، ہم لوگ مومن ہیں، ہم لوگ مومن ہیں. قالت الاعراب آمنا، اللہ ان لوگ کے بارے میں ذکر کی ہے کہ یہ لوگ بدو اعراب لوگ، یہ قبیلے آئے اور یہ کہتے کہ ہم لوگ ایمان لائے. اللہ جواب دیتے ہیں وقل لم تؤمنوا، آپ کہہ دو کہ آپ لوگ ایمان نہیں لائے ابھی تک، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم لوگ اسلام لائے. کیونکہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی تم لوگ ابھی تک اسلام لائے، ابھی تک مومن نہیں بنے. کب مومن بنو گے؟ جب ایمان مکمل آپ کے دل میں داخل ہو جائے گا، کسی بھی قسم کے شک و شبہات نہیں ہوگی، مکمل ایمان یقین ہوگا اللہ پر، تو اس وقت تم لوگ مومن بنو گے. تو یہ آیت میں بہت سے لوگ شبہ کرتے، تو وہ لوگ بیچارے اسلام لائے اور کہتے کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ فوراً انکار کیا کہ ایمان نہیں، تم لوگ مومن نہیں، تم لوگ مسلمان ہو. تو اس لیے اسلام کی رتبت یعنی ایمان کی رتبت سے کم ہے. اسلام عموماً 3 رتبت ہے. اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل آئے تو 3 چیزوں کے بارے میں پوچھے. یعنی مسلمان جو آج کل دنیا میں ہے وہ لوگ 3 طبقے میں ہیں. کچھ لوگ صرف مسلمان ہیں، اور یہ لوگ مسلمان کس طرح ہے؟ یعنی وہ جیسا کہ بہت سے اکثر مسلمان دنیا میں باپ دادے مسلمان تھے تو پیدائشی مسلمان ہیں. وہ لوگ اتنا اللہ کے بارے میں اور یہ آخرت اور یہ سب چیزیں دل میں اتنا یقین نہیں رکھتے اور غور نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں. تو یہ لوگ مومن نہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں. اور جو لوگ غور کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ یعنی عبادات کے ساتھ دل میں یقین بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں تو وہ دوسرے درجے پہ پہنچتے ہیں. کون سے درجہ؟ ایمان ہے. اور جو لوگ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے خوف کرتے ہیں تو افضل درجے تک پہنچتے ہیں، جس کے درجہ کیا ہے؟ احسان ہے. اس لیے اسلام پھر اسلام سب سے تیسرے نمبر پہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو اس سے اور اچھا ہے ایمان ہے.
اور تیسرے نمبر پہ احسان ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھیے یہ اعلیٰ درجہ ایمان کے کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی اگر آپ ہم لوگ مسلمان الحمدللہ، آپ کے سامنے اگر کوئی بڑا عالم بیٹھ جائے، متقی جو سب لوگ اس کو قدر کرتے ہیں، آپ اگر اس کے سامنے بیٹھ جاؤ یا آپ کے سامنے بیٹھ جاؤ کہ تم نماز پڑھو تو کس طرح پڑھو گے؟ خضوع کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ وہ نہ کہ تم نے غلطی کی. تو اگر اللہ کے سامنے کوئی پڑھتا ہے تو انسان کس طرح پڑھے؟ اللہ اتنا عظیم الشان ہے، قدر و منزلت ہے، انسان اللہ کو دیکھ کر محبت کے ساتھ اور خوف اور خشیت سب کچھ حاضر ہوگی، اور پڑھے گا کس طرح پڑھے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ اس احسان یہی ہے کہ آپ اس طرح عبادت کرو گویا کہ آپ کے سامنے اللہ ہے. اور انسان کس طرح پڑھے کہ سب سے اچھا درجہ، سب سے اچھے یعنی انداز سے. تو یہ 3 درجات ہیں. مسلمان اس لیے ایک طبقہ نہیں، اس لیے بتا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. تمام مسلمان دنیا میں سب ایک طبقے میں نہیں ہے. اکثر دنیا میں کیا ہے، محسن ہے یا مؤمن ہے یا مسلم ہے. مسلم ہے اکثر لوگ مسلمان ہیں. ہم لوگ جو اکثر لوگ دیکھتے ہیں، اکثر عام مسلمان کو پکڑ لو، اس سے پوچھ لو کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. تمہارا نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ جواب نہیں دے پائے گا. اس سے زیادہ پوچھو اس ارکان اسلام کیا ہے، کہتے مجھے پتہ نہیں. ارکان ایمان کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ کس چیز سے اللہ کس چیز سے خوش ہوتے، مجھے پتہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات ذکر کرو، نہیں بتا پاتے ہیں. بلے اس درس میں کچھ لوگ سے اچانک ایک بار پوچھا کہ اللہ کے کچھ نام بتاؤ، اکثر لوگ نہیں بتا پائے کہ اللہ کے کیا کیا اسماء مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے نام کیا ہے. انسان دین کے اکثر مسائل سے واقف نہیں کیونکہ دلچسپی نہیں ہے. تو ایسے لوگ کو ہم مومن کہیں گے نہیں. ایسے لوگ عام مسلمان ہیں، اوسط یعنی نیچے درجے والے ہیں. یہ لوگ کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. تو اس لیے یہ سب سے نیچے والا حصہ ہے. اور اس سے بڑھ کر انسان اپنے اسی لیے علم حاصل کرنے سے، ایمان مضبوط کرنے سے انسان مومن بنتا ہے. تو وہ کم پھسلتا اور کم غلطی کرتا ہے. اور اس سے اعلیٰ درجہ جو انبیاء اور اولیاء اور اچھے لوگ ہیں، نیک صالح لوگ جو احسان کرنے والے ہیں، ہمیشہ ہر کام میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر کام کرنے سے پہلے یاد کرتے ہیں کہ اللہ سامنے ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، برائی کرنا تو یاد کرتے ہیں اللہ سامنے، تو ڈر جاتے ہیں. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان ہے. تو ایمان کے 3 درجات ہیں. ایمان کے کتنا درجہ ہے؟ 3 ہے. اس لیے یاد کر لو. میں بار بار دہراتا ہوں یاد کرانے کے لیے. میں سمجھو یہ درس نہیں، میں آپ لوگوں کو یاد کراتا ہوں. ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے، اور ایک احسان ہے. انسان کم سے کم اگر نہیں کچھ کر سکتا تو ایمان کے درجے تک پہنچ جائے، اور اگر احسان تک پہنچ جائے تو اس میں خیر و برکت ہے، اور یہی اصل ہے، اور یہی سب سے افضل. اور جو احسان کے درجے تک پہنچتا ہے وہ کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اس کو محفوظ رکھے گا. تو یہ 3 درجات. تو اس لیے عمومی اطلاق میں کہتے ہیں فلاں آدمی مومن ہے، مسلم ہے، لیکن حقیقت میں یہ تینوں میں فرق ہے، اور تینوں درجات میں فرق ہے. اس کے بعد یہاں ایک مسئلہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کی کیا حکم ہے اور ایمان سے اسے کیا دخل ہے. دیکھیے مرتکب کبیرہ کون؟ بتایا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی برائی نہیں، شرک اور کفر نہیں کرنا چاہیے، اور برائیوں سے بچنا چاہیے. لیکن کبیرہ کرنے والے کبائر ہر وہ گناہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، یا جہنم کی سزا دینے کے اللہ نے دھمکی دی ہے، یا دنیا میں اس پر حد اللہ کے رسول نے نافذ کی ہے، وہ کبیرہ ہے. جیسا کہ سود کھانا، رشوت لینا، والدین کو گالی دینا، شرک کرنا، جادو کرنا بہت زیادہ ہے. کچھ علماء 70 تک گنا ہے، کچھ علماء اس سے زیادہ. اسی طرح کسی کے مال لینا، یا اللہ کو گالی دینا، یا اور بہت سے بڑے بڑے گناہ، نماز کو چھوڑنا، روزہ کو چھوڑنا، جو بڑے بڑے عبادات ہو اس کو چھوڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کے مرتکب کے کیا حکم ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ مسلمان ہے. آج کل بہت سے مسلمان افسوس کے بعد اس میں غلطی میں پڑ جاتے ہیں، جیسے داعش والے ہیں. ہم لوگ آج داعش تو نام زیادہ سنتے ہیں، اور ہم لوگ کے بہت سے مسلمان ہیں. ایک بندہ جیسے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی کبھی پڑھ لیا، روزہ کبھی چھوڑ دیا، کسی بہانے سے چھوڑ دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، شراب پیتا، چوری کرتا ہے، تو اگر کوئی پوچھے وہ کیسے کرے، یار تو مومن مسلمان تھوڑی ہے، وہ تو کافر ہے یار. کیوں کافر ہے؟ کبھی یہ برائیاں کرتا ہے. نہیں، آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کسی کو کافر کو یا کسی کو مسلمان، اللہ کی اگر وہ صراحتاً کہتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو اس لیے مرتکب کبیرہ کے کیا کہتے ہیں اہل سنت و جماعت؟ اہل سنت جماعت سے مراد نہیں جو آج کل ہے. آج کل جو ہم لوگ کے ملک میں اہل سنت و جماعت، یہ لوگ سب سے زیادہ سنت و جماعت سے دور ہیں.
یہ لوگ صرف نام لیے ہیں، یہ لوگ نہ سنت کے اہتمام کرتے ہیں نہ جماعت کے اہتمام کرتے ہیں، وہ صرف شرک اور خرافات میں ملوث ہے۔ سنت اہل سنت جماعت جو سلف صالحین، تابعین، صحابہ، تابع التابعین اور اس کے بعد جو علماء ہیں ان لوگ کو سلف صالح اور اہل سنت کہتے ہیں۔ ان لوگ کا عقیدہ کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ فاسق یعنی وہ مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ہے۔ اس کو نہ ہم لوگ اس کو کافر کہیں گے نہ ان لوگ کو مومن کہیں گے، بلکہ کیا ہے وہ فاسق ہے۔ مسلمان تو ہے، اس دنیا کے احکامات پر اس کو اسلام کے احکام نافذ کریں گے کہ جیسے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو ہم مسلمان سمجھ کے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کو مسجد میں آنے دیں گے، اس کی دعوت میں جائیں گے اگر وہ فاسق ہے۔ لیکن کبھی کبھار سختی کے طور پر کچھ علماء اس پہ بائیکاٹ اس سے کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہم لوگ کے ہے، چاہے کتنا بھی حتیٰ کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے، لوگوں کے مجرم آدمی ڈاکو ہے، چوری کرتا ہے، تو پھر بھی اس کو مسلمان اسلام سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ لیکن خوارج، جو خوارج کے ایک فرقہ تھا اور یہ تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بغاوت کیے اور بہت زمانے تک تھے۔ آج کل بھی خوارج موجود ہے لیکن الگ الگ شکل میں ہے۔ تو وہ لوگ خوارج کے کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں وہ کافر ہے، اور وہ کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ مرتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اس کو دفن نہیں کریں گے۔ کیا دلیل ہے؟ عام دلیلیں لیتے ہیں جس پر ان لوگوں کے ساتھ صحیح اتنا دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور آج کل داعش والے اور بہت سے مسلمان افسوس کے بعد جہالت میں یہ بات کو اپناتے اور لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہر ایک کو جس سے دشمنی ہو کہتے وہ فوراً کافر۔ غلط ہے۔ اور معتزلہ جو تھے ایک فرقہ تھے، وہ لوگ کافر نہیں کہتے تھے، کہتے منزلہ بین المنزلتین، یعنی نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، بیچ میں، اور قیامت کے دن جہنمی بن جائے گا اور کافروں کے ساتھ حشر ہوگی۔ یہ بھی غلط ہے۔ اور جو مرجئہ تھے ایک فرقہ تھے، وہ لوگ جیسا کہ کچھ مسلمان ہے کہتے نہیں، اگر کوئی انسان ایمان لاتا ہے تو کتنا بھی گناہ کرے اس کا ایمان متاثر نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا شروع میں، کہتے ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسلمان ایک بار ہو گیا، مومن بن گئے، ایک بار مسلمان ہوا، اگر تمام گناہیں کر لیتا، کہتے نہیں اس کے ایمان 100% ہے۔ یہ معقول بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ یہ کہیں گے اہل سنت و جماعت سلف صالحین کا عقیدہ یہ اوسط ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ مرتکب کبیرہ، کبیرہ یعنی جو غلط کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے۔ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے اور وہ فاسق ہے لیکن مسلمان ہے، الا کہ اگر وہ ردت کرے، اور نہ اس کو ایمان مومنوں کے رتبت دیں گے، بلکہ کہیں گے وہ مومن ہے، مکمل ایمان والا ہے، بلکہ اس کے ایمان ناقص ہے، اب نہ وہ کافر ہے بلکہ مسلمانوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اور اگر مرتا ہے تو پھر اس کی جنازہ پڑھیں گے اور میراث اس کے تقسیم کریں گے۔ وہ مسلمان ہے، اس کی شادی اگر کرنے کے لیے کہیں جاتا تو اس کی نکاح صحیح ہے، لیکن اس کے سزا کے طور پر علماء کچھ اور یعنی اس پر اور کچھ سختی کر سکتے ہیں۔ یہاں تو خلاصہ یہ ہو کہ ایمان اگر کوئی ایک بار لایا تو وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اللہ کی دلیل کے ساتھ، اور یہ ردت کے مسائل انشاءاللہ اس پہ ذکر کریں گے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ ایمان کے خلاف نواقض کیا ہے، یعنی بتایا گیا کہ ایمان اصل ہر مسلمان کو ایمان لانا چاہیے۔ ایمان کے خلاف اور نواقض 3 اہم بات ہیں، یعنی اس کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف ہے، 3 ہیں۔ ایک کو شرک ہے، کفر ہے اور نفاق ہے۔ یہ 3 اہم باتیں، اور یہ تینوں انشاءاللہ اگلے 3 درس میں الگ الگ درس رکھیں گے۔ 3 باتیں کیا ہے؟ یعنی ایمان لانا چاہیے۔ اگر ایک اس کے نواقض میں ایک شرک ہے، اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کی عبادت تو کریں گے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو مانا جائے، کسی اور کے لیے عبادت کی جائے، کسی اور کے لیے سجدہ یا نذر و نیاز یا کسی بھی قسم کی عبادت کیا جائے، تو یہ انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن ایمان خالص نہیں ہے۔ اور بتایا کہ پچھلے درس میں ایمان خالص ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایمان خالص نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو مانتا ہے تو پھر کسی چاہے چھوٹی عبادت میں تو وہ شرک کیا ہے۔ اور دوسرے جو اس کے مخالف ہے کفر ہے۔ کفر ہر وہ کام جو ایمان کے مخالفت میں ہوتا ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ اللہ کی، چاہے وہ تکذیب کرنا یا تکبر کرنا یا اس کو انکار کرنا، یہ سب ایمان کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات نفاق ہے، اور نفاق بتایا گیا کہ انسان کہتا کہ میں مومن ہوں۔ اللہ فرمائے لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافق لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لوگ بھی مومن ہیں۔
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطان اپنے لیڈر اور کافروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ تو مذاق کر رہے تھے. تو اس لیے یہ نفاق ہے. یہ تینوں بات ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے تاکہ اس کی ایمان محفوظ رہے. اگر کوئی بندہ ان تینوں اعمال میں سے کرتا ہے جان بوجھ کے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے ایمان میں خطرہ ہوتا ہے اور وہ ردت تک پہنچ سکتا ہے، اور ردت کی تفصیل انشاءاللہ آئے گا. اس کے بعد ایک دو مسئلہ اور رہ گئے. شعب الایمان، ایمان کی شعبہ شاخیں کتنا ہے. ایمان بتایا گیا کہ ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے. کس چیز سے؟ نیکی کرنے سے. تو جتنا نیکی کرو گے اتنا ہی ایمان بڑھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایمان ایک شاخ نہیں ہے، ایمان کئی شاخیں ہیں. انسان جتنا یہ شاخوں پر عمل کرتا ہے اتنے ہی سمجھو وہ ایمان کو جمع کیا ہے، اور جتنا کم کرتا ہے اتنا ایمان اس کا کم ہوتا ہے. کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں الایمان بضع و70 او بضع و60 شعبہ. راوی میں یعنی وہ شک کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان بضع و70 یعنی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، یا راوی کہتا ہے کہ 60 سے کچھ زیادہ یعنی کیا ہے شاخیں ہیں. یعنی ہو سکتا ہے 71 ہے، 71 ہے، 72 ہے، 79 تک ہو سکتا ہے، یا جیسے دوسری روایت میں 61 سے 69 تک ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے پورے نہیں گنائے. علماء بعد میں محنت کیے، کوشش کیے، اس کو جمع کیے، لیکن یہ کیا ہے اعلیٰ ایمان کے سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایمان کل پچھلے درس میں ذکر کیا کہ ایمان کے سب سے اعلیٰ درجہ یہ کلمہ توحید ہے. یہ سب سے افضل کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ شاخ، سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہنا ہے دل سے. اور وہ ادناہا، اور ایمان کے سب سے ادنا رتبہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، یعنی راستوں سے کوڑے کرکٹ اور مضر چیز سے ہٹانا. یعنی آپ دیکھو گے اگر کوئی انسان مسلمان کوئی کچرا راستے سے اللہ کے لیے اٹھاتا ہے تو کیا دلیل ہے؟ اس کے دل میں دلیل ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے. تو اس لیے ہر کام آپ دیکھو اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ درجہ ذکر کیا اور سب سے ادنا. اور کیا فرمایا؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم کرنا یعنی برائیوں سے شرم کرنا یہ بھی ایمان کے ایک حصہ ہے. اور یہ حدیث بخاری مسلم. اگر کوئی انسان بے شرم ہو، سب کے سامنے گانا گاتا ہے، سب کے سامنے ناچتا ہے، سب کے سامنے گالی دیتا ہے، فحاشی کام کرتا ہے، کوئی شرم حیا نہیں ہے، تو نہ کہے کہ میں ماشاءاللہ میں بہت ہی مضبوط آدمی ہوں. بہت سے لوگ فخر کرتے ہیں، بلکہ یہ احساس کرے کہ میرا دل میں ایمان بہت ہی ایمان کی حصہ ضائع ہو چکا ہے. اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ تینوں یہ 70 جو شعبے ہیں اس کو لے. علماء محنت کیے. اصل اللہ کے رسول 3 ذکر کیے، لا الہ الا اللہ اور یہ کوڑے کرکٹ ہٹانا، اور باقی کیا ہے علماء ذکر کیے بہت سے شاخیں جو عقیدے سے اس کا تعلق ہے. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسول کے معجزات پر ایمان لانا، یہ بھی شاخیں ہیں. کچھ شاخیں بدن کے اعمال سے تعلق ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، قرآن کی تلاوت کرنا. کچھ عبادات زبان سے اس کا تعلق ہے، تسبیح کرنا، تحمید کرنا، تحلیل کرنا، تکبیر کرنا، اللہ اور درود بھیجنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے دعا مانگنا، یہ بھی شاخ ہے. کچھ شاخیں آداب سے اس کا تعلق ہے، امانت داری ہے، سچائی ہے، وفاداری ہے، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، لوگوں کے ساتھ مسکرانا، اپنے بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اپنے اولاد کی تربیت دینا، یہ سب آتا ہے. گویا کہ علماء کہتے ہیں کہ تمام اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، وہ ایمان کے ایک حصہ ہے. اسی لیے جتنا آپ اس کے اہتمام کرو گے اتنا ہی سمجھو آپ کے پاس ایمان کے کچھ درجات اور شاخیں آپ کو ملی ہے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ ایمان کے ارکان کتنا یہ ذکر کیا گیا ہے. 6 ارکان، اور یہ بھی انشاءاللہ خاص الگ انشاءاللہ کئی مہینے بعد وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. اور کس طرح لانا ہے انشاءاللہ اس کے لیے خاص درس رکھیں گے. کیا کیا اس میں اہم باتیں ہیں اور اس کا کیا نتیجہ وہ ذکر کریں گے. فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، صفات کیا ہے، کس طرح ایمان لانا ہے اور فائدہ کیا ہے اس پر ایمان لانے سے، وہ بھی انشاءاللہ خاص درس ہوگا. کتابوں پر کتنا کتابیں ہیں اور کس طرح ایمان لانا ہے اور کس طرح تصدیق کرنا اور کتابوں کی کیا حقیقت ہے، یہ سب ذکر کریں گے. اور رسولوں پر
ایمان لانا رسولوں کی تعداد کیا ہے، رسول اور نبی میں فرق کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے پر کس طرح ایمان لانا ہے، محبت کرنا ہے، اور کیا فائدہ ہے، اس سے کیا نتیجہ، یہ سب انشاءاللہ اس میں خاص ذکر کریں گے۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کے طریقہ کیا ہے، کس باتوں پر ایمان لانا چاہیے تاکہ انسان مومن بنے، اور آخری کیا ہے، تقدیر پر، تقدیر کی حقیقت کیا ہے، کس طرح ایمان لانا ہے، خیر اور شر کے جو بھی تقدیر ہے اس پر ایمان کس طرح نہیں، یہ سب انشاءاللہ ذکر کریں گے خاص درس میں اور تفصیل کے ساتھ۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ ان ارکان پر ایمان لانا بتا کے کیا ہے، واجب ہے کہ مسنون ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ان ارکان میں سے کسی بھی رکن پر کفر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی کہتا کہ میں اللہ پر ایمان تو لاؤں گا، فرشتوں پر لاؤں گا، رسولوں پر لاؤں گا، کتابوں پر لاؤں گا، قیامت آخرت پر، لیکن مجھے تقدیر کے مسائل پہ شک ہے، تقدیر اللہ سبحانہ و تعالی تقدیر صحیح نہیں ہے، تو انسان اسلام مسلمان ہوتا ہے کہ کافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی رسولوں پر شک کرتا ہے یا تقدیر پر شک کرتا ہے یا انبیاء پر شک کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ کہ جو اللہ پر کفر کرتا ہے، وَمَلَائِكَتِهِ یا فرشتوں پر، وَكُتُبِهِ یا کتابوں پر، وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یا رسولوں پر، یوم آخرت پر، تو وہ بڑے گمراہوں پر جا کے پڑتا ہے، یعنی بہت ہی بڑی گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور اسلام کے دائرے سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کی درس کیا تھا، ارکان ایمان کے تعلق کی اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ہم لوگ کو چاہے کہ یہ ان باتوں کو یاد کر لیں اور اسی کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم لوگ کا ایمان مضبوط رہے اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالی تک کبھی ہم لوگ گمراہی تک نہ پہنچے، اور ہمیشہ دعا، اس کے لیے دعا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کافی نہیں کہ کہتے میں مومن ہوں تو مطمئن رہے، بلکہ کبھی بھی انسان پھسل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسانوں کو بلکہ تمام مومنوں کا سردار ہے، اور یقینی طور پر کہ وہ جنتی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، اے اللہ دل کو پھیرنے والے مجھے میرا دل یعنی ایمان پر باقی رکھ۔ تو اسی لیے دعا کرنا ہے اور کوشش کرنا چاہیے کہ انسان اپنے دل ایمان مضبوط رکھے، اور زیادہ ایک اہم بات یہ کہ انسان خرافات کے پیچھے نہ دوڑے، نہ زیادہ جدال کرے۔ ایمان کے ایسے مسائل ہیں کہ غیبی سب مسائل ہیں، اور ہر ایک انسان کتنا بھی اس کے پاس علم ہے، تمام وہ مکمل علم نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کسی غلط عقیدے والے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور بحث شروع کر دیتا ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ ایسی باتیں چھوڑتا ہے کہ یہ جواب بھی نہیں دے پاتا، اور پھر جب الگ ہو جاتے تو اس کے دل میں ہمیشہ یہ شکوک پیدا ہوتی ہے، ہاں یار ان کی بات صحیح ہے، وہ تو یہ بات یہ سوال کی، وہ کی، یہ کی ہے، ہو سکتا ہے صحیح، لیکن یہ خاموش ہے، تو اس طرح بات دل میں آتی ہے۔ اس لیے انسان جب آپ کو اللہ ہدایت دیے، آپ دوسروں کو بھی اس ہدایت اور ان لوگوں کو بھی دعوت دو، لیکن زیادہ جدال کرنا اور لڑائی کرنا، اختلاف کرنا یہ مناسب نہیں، ورنہ ایمان میں اس سے کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو ایمان مضبوط رکھے اور ہمیشہ ایمان کے حالت میں ہم لوگ کو زندہ رکھے اور ایمان کے حالت میں ہم لوگ کو وفات دے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔